رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا اللہ کی رحمت کا سامان آیا رمضان آیا رمضان آیا. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشیل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر بیسٹ سوٹڈ فار بوتھ لوکل اینڈ ملٹی نیشنل کمپنیز ویلکمنگ ریسپشن ایریا اور لفٹ لابی کشادہ کوریڈورز کے ذریعے آفیسز تک کنوینئنٹ ایکسیس پریسٹیجس لوکل اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کشادہ ورک سپیسز گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کی مین انٹرنس سے نزدیک ترین 400 فیٹ چوڑے مین جنا ایونیو کی لوکیشن پر تمام سہولیات کے ساتھ ایک ماڈرن کارپوریٹ ہاؤس کسی بھی لوکل یا ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے ایک آئیڈیل پریزنس ہے. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں یوسف وائس رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سحر کی نشریات یوسف وائس رائے کے ساتھ. الحمدللہ رمضان جاری و ساری ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے روزدار ہیں جو ہمارے یہاں ایز اے گیسٹ آ رہے ہیں اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت خاموش طبیعت لیکن کام بڑے بڑے کیے ہیں انہوں نے اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن پاکستان چیپٹر کے ٹریجرر ہیں اور COO ہیں پرنس آٹو مائنز کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. ساتھ میں ہمارے ثناخواں ہیں جناب حافظ محمد علی سہروردی صاحب پاکستان کے مشہور نعت خواں ہیں. تو میں استقبال کرتا ہوں سب سے پہلے تو ارسلان نارا صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی اجازت ہے پروگرام شروع کریں؟ بالکل. پھر آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بس یہ کہ ہدیہ نعت سے پروگرام شروع کرتے ہیں. تو میں حافظ محمد علی سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ اچھے نعتیہ اشعار ہم سب کے لیے. میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں میمن ٹی وی کا بھائی کا کہ جنہوں نے یاد فرمایا اور پہلا پروگرام میرا پروگرام کے ساتھ ہو رہا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ خیر و عافیت آگے ہی ساتھ رکھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب کوئی کیا کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے
حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور ہاں اپنی اوقات صرف کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد علی بھائی، آپ نے ماشاءاللہ جان ڈال دی پروگرام میں، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے سنی نعت، یہ محمد علی بھائی کا مجھے لگتا ہے خاص کلام ہے جو لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ آج ہم جس کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، آج بھی اسی کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا، بہت خاموش طبیعت ہے لیکن کام بڑے بڑے کیے ہیں، ارسلان نارا صاحب، خوش آمدید آپ کو۔ تھینک یو۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت میمن ٹی وی کے لیے نکالا اور آج آپ ہمارے مہمان بنے۔ تو ارسلان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے آپ ٹریجرر ہیں اور ماشاءاللہ کافی سالوں سے ہیں، محنت کرتے ہیں، ورکنگ کرتے ہیں، کبھی اسکرین پہ نظر نہیں آئے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اگر اسکرین پہ دکھ جائیں تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ میں اب تک سمجھ لیں یوتھ پاکستان چیپٹر کی بنانے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ہوں، جو ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی یوتھ بنی، اینڈ دین انٹرنیشنل یوتھ کا پہلا چیئرمین رہا۔ پھر اس کے بعد ایک عرصے سے ورکنگ بیک ہینڈ پہ کر رہے ہوتے تھے۔ اس بار بھی بس سمجھ لیں کہ ریکویسٹ پہ پوسٹ لیے، ورنہ ایکچوئل مقصد پوسٹ نہیں، ایک سیٹسفیکشن ہے۔ WMO یا سوشل، میں نے جیتون ویمن کمیونٹی کے ساتھ ایک عرصہ کام کیا، ان کی یوتھ کو ری لانچ کیا، بٹ پرپس ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ کام آگے بڑھے، ایکچولی پرپس وہ ہے، اور آج بھی وہی رکھنا ہے، نہ کبھی آگے آنا ہے نہ۔ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ٹریجرر؟ ڈیفینیٹلی یس۔ پہلے لگتا تھا بیک پکچر میں رہ کے کہ کام کرنا مشکل ہے، سیٹ پہ بیٹھنا آسان ہے، بٹ اب سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اینڈ اتنی بڑی ایک کہتے ہیں لوگوں کی امانت کیری کرنا، اس کو ڈسبرس کرنا، اور یہ دیکھنا کہ وہ ڈسبرسمنٹ صحیح جگہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت بڑی ایک وہ کہتے ہیں نا امانت ہے ہم پہ، کہ جس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہاں شاید کوئی پوچھے نہ پوچھے، اوپر ضرور اس کا سوال جواب ہوگا، تو اس پہ ایک رسپانسبلٹی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کام کو چلائے رکھے اور ہم سے ہمیشہ اچھے کام لیتے رہے۔ فوڈ بینک چل رہا ہے آپ کا؟ بالکل۔ تو اس میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آپ کے؟ بیسکلی فوڈ بینک ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے سلمان اقبال، ان کا ایک وہ کہتے ہیں نا ڈریم پروجیکٹ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی بھوک ختم کرو تاکہ آپ ان کو پھر آگے چیزوں پہ لے کے جاؤ گے تو وہ آٹومیٹکلی خود سنکرونائزڈ ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کو لیتے ہوئے ہم نے پاکستان، پوری دنیا میں چل رہا ہے الحمدللہ، 7 چیپٹر میں ڈیلی بیس پہ ایک ٹائم کا میل ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ہم ڈیلی بیس پہ 1000+ لوگوں کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ پہلے لنچ پرووائڈ کر رہے تھے، اب چونکہ افطار کا سیزن ہے، رمضان کا ہے، تو وہ ہم اوبویسلی افطار سے پہلے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ڈیلی بیس پہ 1000+ لوگوں کی۔
माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मुबारकबाद देंगे सलमान इकबाल साहब को निशान इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़। सलमान इकबाल साहब, आपको दी मेमन टीवी की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो, आपको सदर साहब से सितारा इम्तियाज़ मिला है, उसके लिए मेमन टीवी और यूसुफ वाइसरॉय आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। सर, ये तो हो गया आपका सोशल, जो आप WMO को अपनी लाइफ सर्व कर रहे हैं। आपका रोज़गार जो है, जो अब जैसे आपने बताया प्रिंस ऑटोमाइन व्हाट इज़ दिस? एक्चुअली ऑटोमाइन हमारा मेरे बड़े भाई इस फील्ड में 1992 से है, एंड हम रिटेल का शोरूम जब उन्होंने स्टार्ट किया था अर्ली 90s में, जी। तो उस वक्त मेरी एज बहुत छोटी थी, एंड वो लोग बैठ के नाम सोच रहे थे कि क्या नाम रखना है इसका एंड ऑल दैट, एंड उस वक्त ऑल ऑफ अ सडन मैं बीच में आया एंड मैंने कहा नाम इसका ऑटोमाइन होना चाहिए। माइन तो मतलब वो डिगिंग करके जो खजाना निकलता है। एग्जैक्टली ये बेसिकली दोनों आप इसको सेंस में कि गाड़ियों का ज़ख़ीरा, सही, नंबर 1, और फिर दूसरा ऑप्शन ऑटो, मतलब एक हमारी अपनी माइन, इंग्लिश में जो हम कहते हैं ना कि हमारी अपनी, तो वो एक डबल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो वो उस वक्त एक नाम रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही कंटिन्यू है। उसके बाद रिटेल से हम डीलरशिप सेगमेंट पे आ गए, जो समझ लें कोई 2 साल हो गए उस सेगमेंट को रन करते हुए। राइट। मुझे तो वैसे भी आप मासूम से लगते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, फिर मासूमाना सवालात इनसे करते हैं थोड़ी शरारत के साथ वक्फे के बाद। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे जनाब अरसलान नारा साहब से, WMO के ट्रेजरर हैं पाकिस्तान चैप्टर के। जी अरसलान साहब, हम जो बात कर रहे थे ऑटोमाइंस और ख़जाना और ये सब चीज़ें, वो तो सब ठीक है। आपका माशाल्लाह ऑटोमाइंस यानी प्रिंस ऑटोमाइंस का आपका शोरूम भी है, और माशाल्लाह आप गाड़ी से मुंसलिक भी हैं। यहाँ शहीद मिल्लत पे भी आपने काफ़ी काम किया मेरे ख्याल में। खालिद बिन वलीद रोड पे मेन कोर बिजनेस आपका यही फैमिली बिजनेस आप कह सकते हैं, ऑटोज़ का है। बाकी हाँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो मेरा एक अपना शौक़ है। राइट। वो मैंने खुद स्टैब्लिश की थी एज एन इवेंट मैनेजमेंट, और फिर उसको एडवर्टाइजिंग पे लेके गए, तो वो एक सेगमेंट अपना साइड में। माशाल्लाह आपका एक्सेंट भी थोड़ा सा इंग्लिश टच वाला है, तो एजुकेशन थोड़ा हायर होगी। मैंने बेसिकली एमफिल किया है मार्केटिंग में, एंड बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हूँ मैं, फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो वो उन दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे। राइट। अभी जैसे रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान में और एक नॉर्मल लाइफ में एक्टिविटी में क्या फ़र्क आया है? देखिए, रमज़ान प्रैक्टिकली लोग कहते हैं कि रमज़ान में डिफरेंस है, हाँ, बट वो कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं क्योंकि हम थोड़ा सा दीन से, खैर अल्लाह माफ़ करे, बट दूर होते हैं पूरा साल। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हम हर चीज़ पे कनेक्टेड हो जाते हैं, नमाज़ें टाइम पे हो रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस जो इफ्तार और सहर, जो एक फैमिली, मतलब नॉर्मल टाइम में आपको नहीं पता होता आप घर कब पहुंच रहे हो, डिनर कब कर रहे हो, फैमिली के साथ अक्सर हो रहा होता है, अक्सर अकेले बैठे होते हो,
بٹ افطار ایسا ٹائم ہے, سحر ایسا ٹائم ہے کہ سب ساتھ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی نعمت ہے جو ہمیں اس مہینے میں مل جاتی ہے. بے شک بے شک. اس کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو جب رمضان آتا ہے تو غصہ بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے تو بربادی کی حد شروع ہوتی ہے. تو رمضان میں کیوں ایسا خاص طور پہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک سائیکولوجیکل ہے, ہمیں امتحان اوپر والی کی طرف سے ملتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی برداشت ہے, ایسا ہے؟ بات تو ہے. دیکھیں غصہ آتا تھا پچھلے کوئی 2-3 رمضان سے, چینج کیا اپنے آپ کو کہ اگر آ بھی رہے نا اس وقت سائلنٹ ہو جاؤ. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے, بندہ سائیکولوجیکل چینج میں ہوتا ہے, بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں جو آپ ڈیلی بیس میں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ریگولر, بٹ جب آپ اس پہ آتے ہو رمضان میں تو سب چیزیں بند ہوتی ہیں, اور پلس آپ صرف کانسنٹریشن فل ٹائم کام ہو رہا ہوتا ہے, دن میں پھر آپ گھر چلے جاتے ہو. اور جب کسی چیز کے ایڈکٹ ہوں تو وہ نہ ملے تو پھر ہوتا ہے. بالکل ڈیفینیٹ یہ چیزیں ہیں. تو گھر پہ جا کے تو نہیں ہوتا کب نہیں, الحمدللہ پچھلے 2-3 سال سے تو بہت کرب ڈاؤن ہو گیا. اینڈ پہلے ہاں مطلب آپ نکلو, ٹریفک جام ہو رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے, تو اس میں بیسکلی یہی امتحان ہے آپ کا. اس مہینے میں بہت ساری چیزوں کے آپ کو جواب دیں. جس طرح 70 گنا ثواب ملتا ہے اسی طرح گناہ بھی اسی حساب سے. تو اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, اور اس ایک مہینے کے چینج کو آپ پورا سال کنٹینیو کر سکتے ہیں, بالکل بالکل, تو آپ آٹومیٹکلی چیزیں بہت ڈراسٹکلی آپ کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. سوشل ایکٹیویٹی میں اس کے علاوہ کچھ ڈبلیو میں کے علاوہ دیکھیں پریکٹیکلی نہیں ہے. ہاں بیفور انٹرنگ کام اور ان چیزوں سے, فیملی شادی اور ان چیزوں سے پہلے بندہ کہتا ہے کہ اسپورٹس بھی چل رہا ہوتا تھا, جماعت لیول پہ, یوتھ لیول پہ کافی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے تھے کہ مطلب ہاں ہماری سوسائٹی ہے وہاں کوئی ایونٹ آرگنائز کر لیا, یہ چیزیں. بٹ آبویسلی اب ٹائم ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. فرینڈ سرکل بھی کم ہو گیا ہوگا. کم ہو گیا ہے, بہت لمیٹڈ رہ گیا ہے. ہاں جیسے میری ایک عادت ہے, میں کوشش کرتا ہوں سیٹرڈے نائٹ ہاں دوستوں کو دینی ہے تو وہ دینی ہے, وہ ایک اپنا روٹین میں رکھا ہوا ہے اس کو. بالکل. بٹ اس کے علاوہ جیسے ہم ویک میں ہر دن بیٹھ جاتے تھے, وہ والی سچویشن اب تھوڑی کم ہو گئی ہے کمپیریٹیولی. رائٹ, صحیح ہے. تو زندگی کے کچھ مشکل لمحات جو ہے نا, جو اپنی لمحات کے پہچان بن جاتے ہیں. بالکل. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بچپن کی کوئی یاد. بچپن میں تو خیر بہت شرارتی تھے, اینڈ اسی کو مطلب اماں ابا سے پتہ چلتا ہے, رشتہ داروں سے, کہ بھائی مطلب یہ کبھی کسی کو مطلب تنگ کر رہا ہوتا تھا, کبھی کسی کو. مطلب میرا ایک بڑا مشہور میرے محلے دار سناتے ہیں کہ میں ایک دن اچانک غائب ہو گیا, اور پتہ چلا بعد میں وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتے تھے آٹے کے بڑے والے ڈرم ٹائپ کے, اس میں سے نکلا. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں بچپن میں. ویسے تو اسپورٹس مین آپ رہے ہیں, تو بچپن میں کسی کو بیٹ ویٹ مار دیا ہو, بھاگ گئے ہو؟ نہیں الحمدللہ ایسا نہیں رہا کہ ان چیزوں میں رہیں. بالکل بالکل. ناظرین, ارسلان نارا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو ایک میسج دینا چاہوں گا. دی میمن ٹی وی ایک پروگرام لے کر آ رہا ہے رمضان کے حوالے سے, قرآن اندازی کے حوالے سے, جو انعامات کی برسات کرنے والا ہے. وہ ہے 10 رمضان, 20 رمضان اور چاند رات کو انشاءاللہ. اس کے اندر ڈھیر سارے انعامات ہم لے کر آ رہے ہیں. آپ کو کرنا یہ ہے کہ یوٹیوب پر جائیں, سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے پروگرام کو, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس کا ایک سنیپ لے کر نیچے دیے ہوئے نمبر پر آپ شیئر کریں. اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کو لائک کریں, ہمارے پیج کو شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں, تاکہ اور اس کے بعد آپ اپنا پکچر ہمیں اپلوڈ کریں. آپ قرآن اندازی میں شامل ہو سکتے ہیں. یہاں ہم 1 گھنٹہ 11 سے 12 کے درمیان 10 رمضان مبارک, 20 رمضان مبارک اور چاند رات کو ہم ادھر لائیو ٹرانسمیشن کریں گے. اس میں آپ سب شریک ہوں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اللہ کی رحمت کا سامان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا.
کی رحمت کا سامان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ ویلکم بیک ناظرین، وقت بہت کم ہے ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان نارا صاحب۔ ہم ان سے چھوٹی سی بات ایک کریں گے کہ آپ ماشاءاللہ کمپنی رن کرتے ہیں، امپلائیز ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ جو قابل لوگوں کی قدر نہیں کرنا جانتا وہ سب کچھ بن تو سکتا ہے مگر لیڈر نہیں بن سکتا۔ تو ہر کمپنی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے امپلائیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو باس بولتے ہیں، سیٹ بولتے ہیں، لیکن وہ لیڈر کہلانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے کمیونٹی کے اندر سیٹیا نظام بہت ہے، تو اس کو کس طریقے سے ختم کرنا چاہیے کہ لیڈرشپ کوالٹی کیسے آئے؟ دیکھیں، اس پہ میں اپنے اس سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے جب ایڈورٹائزنگ فرم شروع کی، ایونٹ مینجمنٹ اور ایڈورٹائزنگ لے کے چلا، اس پہ میرے کچھ ساتھی ساتھ انیشل فیز میں جڑے، وہ آج بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہیں۔ رائٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب امپلائی کو لے کے آتے ہو نا، آپ کو اس کو امپاور کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو امپاور نہیں کرو گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو یہی لگے گا کہ میں جاب کر رہا ہوں، میری اونرشپ نہیں ہے۔ آپ اس کو امپاور کرو گے، آپ اس کو چیزوں میں آگے لے کے آؤ گے، آپ بھلے خود بیک فٹ پہ ہو، رائٹ، بٹ وہ لیڈ کر رہا ہو نا، اس کو ہمیشہ ایک کانفیڈنس رہتا ہے کہ یار میں نے اس کمپنی کو بنایا، تو وہ اور اس کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے بنسبت کہ وہ شفٹ کرے، چیزیں ہوں۔ اور ہاں، آپ کو اس کو خوش ضرور رکھنا ہے۔ جب وہ اپنی محنت پوری کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس سے ڈبل محنت کرنی ہے اس کے اوپر۔ ہم دیکھیں ویسٹرن کلچر تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن ویسٹرن کوالٹی اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف پاکستان ایسا ہے جہاں سیٹیا نظام چلتا ہے، ہائرارکی نہیں ہے کوئی، جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہے، ہائرارکی ہوتی ہے کہ ایک باس ہے، اس کے نیچے 2 مینیجر ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ کے مینیجرز ہیں۔ اسی طریقے سے ہم امپلائی بھی ایسے ہی ہیں کہ ہمیں 9 بجے آنا ہے، 5 بجے آنا ہے، کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، 5 بجے ختم۔ بالکل، تو وہ کانسیپٹ ہمارے یہاں چینج نہیں ہو پا رہا ہے، اسی لیے میمن ٹی وی جو ہے وہ اس چیز کو باور کرا رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی ایک تو لینگویج سے بہت دور ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہماری جو جنریشن آ رہی ہے، میں ہر پروگرام میں یہ بات میں ہر کسی سے کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں ایٹ لیسٹ، کہ میمن ہم اپنے بچوں سے بولیں۔ میں 1 سال پہلے تک سوشل نہیں تھا تو اتنا زیادہ دھیان بھی نہیں دیا، اس لیے میری اب جب سے میں نے میمنی بات شروع کی نا تو میرے سین اور شین میں فرق ضرور آتا ہے جب میں اردو بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اس پہ لے کے کنورٹ کیا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ مجھ سے گھر میں میمنی میں بات کریں۔ ہمارے یہاں کلچر چینج ہو گیا ہے اس پہ ڈیفینیٹ ہے۔ آج سے میری اپنی بات میں کروں، میں آج سے 2 سال پہلے مجھے کوئی میمنی بولنے کو بولے تو میں اس وقت وہاں سے آئیں بائیں شائع کرتا تھا، کیونکہ آبویسلی ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا۔ بٹ آج آپ بات کریں، اگر آپ مجھے بولیں، میں نے لاسٹ ایئر بھی میمن ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا، میں نے کوشش پوری کی تھی کہ وہ پروگرام میں میری غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے میمنی میں نہیں پوچھا۔ یہ آپ نے مجھے اچھا موقع دیا، بٹ کوئی نہیں، ہم ابھی بھی کلوز آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اتنا مشکل نہ ہے، یہ مشکل نہ ہے اتنا۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ خود کو بدلنے سے مراد عادتیں بدلنا نہیں ہے، خود کو بدلنے سے مراد عادتیں بدلنا ہی ہے۔ جب سوچ بدلتی ہے تو انسان بدلتا ہے۔ بالکل ایسے ہی چینجز آتے ہیں، بالکل، اور آپ خود لے کے آؤ گے۔ اگر آج کوشش کروں کہ کے میمنی میں گال کرنی ہے تو کری سکوں تھا، بالکل صحیح، میری گال نہ ہے کہ نہ ہی کری سکنوں، میں کہ بالکل نہ اچنی ہوئی۔ ماشاءاللہ ہمارے محمد علی سوروردی صاحب بھی ہیں، یہ بھی میمن ہی ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا ارسلان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ میمن ٹی وی پہ کافی دفعہ آ چکے ہیں، آپ کو دی میمن ٹی وی کا الحمدللہ ہمارا نیا سیٹ اپ ہے، اور علی گوڈل کے بارے میں، اس کے نیچر کے بارے میں آپ دیکھیں، علی سے الحمدللہ ایک عرصے سے واقفیت ہے، اور اس بندے میں جو ایک خاصیت ہے اس میں جستجو ہے۔ ویری گڈ۔ وہ کمیونٹی لیول پہ کام کرنا چاہتا ہے اور ہر لیول پہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا ریزن ہمیشہ سے یہی رہا، مطلب چاہے وہ اس نے کوئی بھی بات کی کہ آپ یہاں آ کے سپورٹ کرو، بورڈ میں بیٹھو، چیزیں کرو، میں نے کہا ہر وقت حاضر ہوں۔ کیونکہ اس بندے میں ایک جستجو ہے، ڈیڈیکیشن، میمن کمیونٹی کو اٹھانے کا، اس میں ایک عزم ہے، تو اس کو ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر لیول پہ، چاہے میں ہوں یا دوسرے میمن جتنے حضرات ہیں میرے، ان سب سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ علی کو اٹموسٹ سپورٹ دیں، تاکہ وہ اس چینل کو اس لیول پہ لے کے جائے کہ پاکستان کا پہلا میمن سیٹلائٹ ٹی وی چینل بھی بن سکتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تو وہ اس بندے میں ہے،
اور الحمدللہ وہ جس طریقے سے لے کے چلا ہے, مطلب ایک آفس سے مطلب شروع کرنا, پھر کسی سیٹ پہ ریکارڈنگز کرنا, اینڈ دین الحمدللہ اس کا اپنا ایک اسٹوڈیو ہو گیا. تو مطلب یہ گروتھ دکھتی ہے, اور یہ میں اس کو لٹرلی وہ کہتے ہیں نا سلیوٹ کروں گا کہ اس نے ہمت نہیں ہاری. بہت دیکھیں جب آپ یہ کام لے کے چلتے ہیں نا تو بہت جگہوں پہ مشکلات آتے ہیں, اسپیڈ بریکرز آتے ہیں, سب کچھ آتے ہیں, اس وقت ہمت ٹوٹ جاتی ہے. بالکل ایسا میں اس جوان نے ہمت نہیں چھوڑی. بالکل بیسٹ پارٹ اس میں جو ہے نا وہ لگا رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ اپارچونیٹیز نیور سلیپ. ایگزیکٹلی. وین یو مس اٹ مینس یو آر سلیپنگ بٹ ہی نیور سلیپ. ایگزیکٹلی. تو وہ کوالٹی اس کے اندر ہے. بالکل ہے, اور وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. ہر میمن ایونٹ کو کور کرنا آسان نہیں ہے. بالکل ایسا وہ اس کو لے کے چل رہا ہے, دین ٹرانسمیشنز لے کے چل رہا ہے, جو آگے اس کے پلانز ہیں کہ جس لیول پہ لے کے جانا ہے, یوتھ ڈیولپمنٹ پہ پروگرام کرنا ہے, انٹرپرینیورشپ پہ کرنا ہے. بالکل. تو وہ کمیونٹی اپلفٹمنٹ ہے, اور کمیونٹی اپلفٹ ہوگی تو آبویسلی ہم سب اپلفٹ. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہماری آواز دنیا بھر میں پہنچے. ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم ہر کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں, چاہے کتنی بھی ہماری ایسوسیشنز ہیں, بہت ساری جماعت ہیں ہماری, ان کو سب کو گیدر کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لا کر ایک مشن ویژن لے کر ہم چلیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ. ناظرین, یوسف وائسرائے آپ سے اجازت لیں گے اس وقت پروگرام سحر کی نشریات یوسف وائسرائے کے ساتھ میں, اور اختتامیہ کلمات جو ہے ہمارے محمد علی سہروردی صاحب دعا کی صورت میں ادا کریں گے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم. مدینے مکے ہن بر کا آقا مدینے مکے روزو ڈسے مدینے مکے پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر, میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر, چاہیے اور کیا میں مدینے چلا, چاہیے اور کیا میں مدینے چلا. ان کی مینار پر جب پڑے گی نظر, ان کی مینار پر جب پڑے گی نظر, کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا, کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. اور وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا, میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا. کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر, چل عبید رضا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. اللہ
کی رحمت کا سامان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشیل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور، گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر، بیسٹ سوٹڈ فار بوتھ لوکل اینڈ ملٹی نیشنل کمپنیز، ویلکمنگ ریسپشن ایریا اور لفٹ لابی، کشادہ کوریڈورز کے ذریعے آفیسز تک کنوینئنٹ ایکسیس، پریسٹیجس لوکل اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کشادہ ورک سپیسز، گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کی مین انٹرنس سے نزدیک ترین 400 فیٹ چوڑے مین جنا ایونیو کی لوکیشن پر تمام سہولیات کے ساتھ ایک ماڈرن کارپوریٹ ہاؤس کسی بھی لوکل یا ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے ایک آئیڈیل پریزنس ہے۔ کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ کاسموس ریئلٹر، بلڈرز اینڈ ڈیولپرز۔